وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، شیطانوں کی پارٹی ہوتی ہے ان گھروں میں، شیطانوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس گھر میں ایسے عمل کیے جاتے ہیں جو اللہ پاک جن سے ناراض ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان سے فرشتے گھروں میں نہیں آتے، بلکہ ایسے اعمال جن سے شیاطین کھنچتے ہیں اور شیاطین حاضر ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر لوگوں میں لڑائیاں، بے چینیاں، اللہ پاک کی رحمت سے دوری، برکتوں سے دوری، اداسی، یہ سب پایا جاتا ہے۔ کچھ بھی نہ پایا جائے تو اللہ سے دوری جہاں پر ہو جائے، اس سے بڑا غم کی بات اور اداسی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور مغفرتیں آتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں ایسے اعمال کرنے کی کہ ہمارے گھر بھی اللہ کے فرشتے آئیں اور ہمیں بھی اللہ کی مغفرت ملے اور فرشتے ڈھانپیں، ہمیں اللہ کی برکتیں ملیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو ان اعمال پر عمل کر سکیں اور اللہ کی رحمت اور برکت اور مغفرت کے مستحق بن سکیں، اور اللہ کی جنت کے اور اللہ کی دوزخ سے دوری کے۔ سبحان اللہ۔ آج کی حدیث مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے، اس لیے پہلے سبحان اللہ کہہ دیا۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، جو راستوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، راستوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ راستوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں کوئی لوگ۔ جب ان فرشتوں کو ایسی جماعت، ایسے لوگ، ایسے مجلس مل جاتی ہیں جہاں پر اللہ کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ، جو تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں پر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا۔ ہمارے پیارے نبی نے کہا وہ فرشتے صرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے فرشتوں اپنے پروں کے ساتھ آسمان دنیا تک چلے آتے ہیں۔ وہ فرشتے اتنے ہوتے آسمان دنیا تک چلے آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، فیسألہم ربہم، ان کا رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، وہو اعلم منہم، حالانکہ رب تو سب جانتا ہے، لیکن یہ اللہ کا پیار اور اللہ کا انداز ہے کہ وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ آپ کی یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، آپ کے بندے آپ کی تسبیح کر رہے تھے، آپ کی بڑائی کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما رأوک، نہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، یا انہوں نے اگر مجھے دیکھا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں لو رأوک، اگر انہوں نے آپ کو دیکھا ہوتا، کانوا اشد لک عبادتاً، وہ تو اور شدید قسم کی اور شدت کے ساتھ آپ کی عبادت کرتے، واشد لک تمجیداً، اور شدت کے ساتھ آپ کی بزرگی بیان کرتے، اور واکثر لک تسبیحاً، اور وہ آپ کی تسبیح بہت زیادہ بیان کرتے، اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ پھر مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فما یسألونی، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک وہ تو آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، وہ تو آپ سے جنت چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں اچھا تو انہوں نے کیا جنت دیکھی ہے؟ وَهَلْ رَأَوْهَا، انہوں نے کیا جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا رب، نہیں اللہ، بالکل نہیں، انہوں نے تو نہیں دیکھی، ما رأوہا، انہوں نے جنت نہیں دیکھا۔ تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا، تو کیا ہو اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں
کانوا اشد علیہا حرصا واشد لہا طلبا واعظم فیہا رغبتا، وہ تو پھر ان کی حرص بڑھ جائے گی، ان کی طلب بڑھ جائے گی، وہ تو اور زیادہ زبردست طریقے سے ان کی رغبت بڑھ جائے گی، وہ اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئیں گے، اس کی طرف وہ تو بہت بڑھ جائے گا ان کے اندر چاہت اس کی۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کہتے ہیں، یہ اچھا وغیرہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یعنی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ قال فممن یتعوذون، اور وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ آگ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ آپ کی جہنم میں نہیں جانا چاہتے، اس کا ڈر ہے ان کو، اس سے پناہ مانگ رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے آگ کو دیکھا ہے؟ هل رأوہا، تو وہ کہتے ہیں لا واللہ ما رأوہا، اللہ کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا آگ کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر کیسا ہوگا اگر وہ آگ کو دیکھ لیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آگ کو دیکھ لیں تو کانوا اشد منہا فرارن، وہ تو شدید طریقے سے بھاگیں، اس سے فرار ہونے کی کوشش کریں، اور ڈر کے ساتھ، یعنی وہ اشد لہا مخافتن، اور ان میں جو ڈر ہے، جو خوف ہے اس کا بڑھ جائے، اس کے ساتھ وہ اس سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فیقولو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم گواہ رہنا، تم سارے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو معاف کر دیا، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرشتہ ان میں سے کہتا ہے، قال رسول کریم نے کہا کہ یقول ملک من الملائکہ، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو یہ ذکر کرنے، آپ کو یاد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، وہاں ویسے بیٹھ گیا، وہ اس کا یہ اس وجہ سے نہیں آیا تھا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ آپ کو یاد کرے گا وغیرہ، لیکن وہ لوگ کیونکہ کر رہے تھے وہ ساتھ بیٹھ گیا، اس کی کوئی اور نیت تھی، اس کو کوئی حاجت تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال هم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہے، یہ ایسی گیدرنگ ہے کہ اس میں بیٹھنے والا بھی مایوس نہیں ہوتا، یعنی پیچھے نہیں رہ جاتا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس میں اور بندہ کیا کہے، اگر ہم لوگ کچھ طے کر لیں دن کا حصہ، اپنی فیملی کے ساتھ ہی گھر میں روز تھوڑی دیر کچھ احادیث پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، ان کی تعریف کریں ساتھ بیٹھ کے، ان کی بزرگی بیان کریں، جہنم سے پناہ مانگیں اللہ سے، ہم جنت کے بارے میں اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو آپس میں ڈسکس کریں، بچوں کو بتائیں، پیارے نبی کی سنتیں بتائیں، اللہ کے کیسے قریب ہونا ہے، اللہ کی باتیں کیسے ماننی ہے، اللہ کی جو منع کر دی باتیں اس سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا گھر جو ہے فرشتوں کا بسیرا ہوگا، وہاں پر فرشتوں کا آنا جانا ہوگا وہاں پر، پھر فرشتوں سے اللہ رب العزت آپ کے بارے میں پوچھیں گے، آپ کے لیے اللہ کی مغفرتیں ہوں گی، اللہ سبحانہ آپ کے گھر آنے والوں کے لیے جو وہاں پر آ کے بیٹھے گا، آپ کے ساتھ اللہ کو یاد کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو جس گھر میں اللہ کے فرشتے آ رہے ہوں، جس گھر میں اللہ کی مغفرت آ رہی ہو، برکتیں آ رہی ہوں، تو کیا وہاں پر رحمتیں نازل ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، یا وہاں پر ذلت اور رسوائی ہوگی؟ یقیناً وہاں پر برکتیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، اور وہ نظر آئیں گی۔ جیسے جیسے آپ ان کاموں کو، اپنے گھر کو فرشتوں کے لیے کھولیں گے، آپ خود دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر میں کیسی رونق آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ان لوگوں میں سے بچائیں جہاں پر شیاطین بستے ہیں، ان گھروں میں سے بچائیں ہونے میں سے جہاں شیاطین بستے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔